لہذا قرآن کو تھوڑا تھوڑا رک رک کر پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین. اب رکو، غور کرو کیا کہا ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا معنی. الرحمن الرحیم. پھر رکو، سوچو کیا پڑھا، کیا الفاظ ہیں، کیا معنی ہے. اس طرح رک رک کر ترتیل اسے کہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل میں جذب ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہلکی بارش جو ہے وہ زمین میں جذب ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جو رویدگی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اس کے خزانوں کو نکال کر باہر لے آتی. اسی طرح قرآن کا رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر. کہیں آیت آ گئی ہے عذاب کی تو رک کر اللہ سے، اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچائیے. اللہم قنی عذاب النار، اے اللہ مجھے بچائیے اس عذاب سے. یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر اجرنا من النار، اے اللہ، اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے بچانے والے، ہمیں آگ سے بچا لے. کہیں جنت کی زبان، پھر کوئی ذکر آ گیا اللہم ارزقنا جنہ، اے اللہ ہمیں نصیب فرما جنت. اللہم ادخلنا فی جنتک، اے اللہ ہمیں اپنی جنت میں. یہ ہے رفتہ رفتہ ساتھ ساتھ وہ کیفیات بھی وارد کرنا اپنے اوپر. اس سے پھر اندر وہ قوت ابھرتی ہے روحانی. قلب کی گہرائیوں سے جو چشمے ابلیں گے طاقت کے، استقامت کے، ہمت کے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، جو کتاب میں سے تم پر وحی کر دیا گیا ہے اے نبی. اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو میرے اندازے میں لگ بھگ 1/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. 2/3 قرآن مکی آیتوں کی صورتوں پر مشتمل ہے، 1/3 مدنی. اور یہ تقریباً مکی دور کے وسط میں سن 5-6 میں یہ سورہ عنکبوت نازل ہوئی. تو گویا کہ آدھا اس مکی قرآن کا آدھا تقریباً نازل ہو چکا تھا. 1/3 قرآن بن جائے گا، 2/3 کا آدھا 1/3. میں یہاں پر اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ہمارے ہاں قرات کا ایک فن ایجاد ہوا ہے. یہ بات تو پسندیدہ ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، اور اگر اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے تو زین القرآن باصواتکم، اچھی سے اچھی آواز سے قرآن پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. آپ پڑھ رہے ہو، اگر آپ خاموش پڑھیں گے تو آپ کے کان جو ہیں اس کی لذت سے ان کو کوئی حصہ نہیں مل رہا. آپ آواز سے پڑھیں گے تو گویا کہ آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے اور آپ کے اپنے کانوں نے اسے سنا بھی. تو اس اعتبار سے آپ کا تاثر جو ہے وہ دو گنا ہو جائے گا، 2 آتشہ ہو جائے گا. لیکن ہمارے زمانے میں جس طرح سے قرآن کو ایک مقابلہ، قرات کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور قرات کے اندر جو ہے پھر بہت تکلفات، اور اس کا معاملہ جو ہے اگرچہ اچھا تو وہ بھی لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں خود اس کا بہت ہی شوقین رہا ہوں، مصری قرات. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے مصریوں کا حال یہ، چاہے نماز نہ پڑھتے ہوں، چاہے روزہ نہ رکھتے ہوں، لیکن عبد الباسط عبد الصمد کی جو قرات تھی اس کے وہ عاشق تھے. کہیں محفل قرات ہو رہی ہے اور عبد الباسط عبد الصمد جو ہے قرات کرنے والا ہے، تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائے. بلکہ کہا یہ جاتا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ایک ملکہ ترنم تھی جو فوت ہو گئی ہے، وہاں بھی ایک ملکہ ترنم تھی، ام کلثوم. تو لوگ کہتے ہیں جتنے لوگ اس کے ام کلثوم کے گانوں کے شوقین تھے اتنے ہی لوگ عبد الباسط عبد الصمد کی قرات کے شوقین. تو ہے اس میں حسن ہے، لیکن یہ تکلف جو ہے پسند ہے، بغیر تصنع کے. میں بعض حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور نے ایک خبر دی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا یقرؤون القرآن، قرات کریں گے قرآن. ایک ہے تلاوت، ایک ہے قرات، وہ جو اب فن بن گیا. ولا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک کبھی نہیں جائے گا، نہ دل میں داخل ہوگا نہ دل سے نکلے گا. یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتے. یہ ہے فنکاری، فنکار.
جیسے گویے فنکار ہے ایسے ہی اس کو بھی ایک فن بنا دیا۔ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک ایسا شخص جو سودی کاروبار کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، صاف فرما دیا گیا ترمذی کی روایت سے حضرت صہیب رومی سے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا ہو، اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں۔ جب ایمان ہی نہیں تو تلاوت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایک سب سے زیادہ سخت روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے، اکثر منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل۔ بہرحال اللہ اس سے تو بچائے، لیکن جو میں نے آپ کو صحیح طریقہ بتایا، ٹھہر ٹھہر کر اپنی اچھی سے اچھی آواز میں تجوید کا لحاظ کر کہ با کیسے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، ٹپ آف دی ٹنگ سے تا، ہا حرف سے نکلتا ہے، حمزہ علیحدہ شین، الف اور عین میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، سین اور شین کا فرق معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں انسان چھوٹا کاف اور بڑا کاف، قلق کاف بڑا جو ہے قلقلے کے ساتھ نکلے، اس کے ساتھ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے۔ یہ تو جو بھی لوگ چاہے وہ عمریں ان کی 50 برس ہو گئی ہو، لیکن اگر انہوں نے قاعدہ یسرنا القرآن کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، یا نورانی قاعدہ کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، تو اب بھی وقت ہے پڑھو، تاکہ قرآن کو صحیح طریقے پر ادا کر سکو، ورنہ آپ نے عین کو حمزہ بنا دیا تو معنی بدل جائے گی، بڑی ہے کو چھوٹی ہے بنا دیا تو معنی بدل جائے گی، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے، اور یہ عام طور پر ہماری مساجد میں جو ائمہ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے قاری نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ عالم ہوتے ہیں، ان کا سارا زور گزرا لگتا ہے علوم پر، عربی زبان پر، لیکن جو آپ کے ہاں مؤذن ہوں گے، خادم ہوں گے، یہ ہوتے قاری، یہ عالم نہیں ہوتے۔ تو کسی سے، میرے سب سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار احمد، جب انہوں نے BA آنرز کر لیا تھا فلسفے میں، تو ایک روز میں نے کراچی میں اس وقت ہم ہوتے تھے سب، وہ بھی تھے، میں نے قرآن پڑھتے دیکھا، میں نے دیکھا قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے، میں نے کہا دیکھو وہ سامنے کی مسجد، اور اس مسجد میں بڑی شاندار مسجد اب بن گئی ہے، پہلے نہیں تھی، اس مسجد کا جو امام صاحب تھے وہ تو بہت ہی بری قرات کرتے تھے، بہت بری، اس میں تو ہمیشہ دل میں دعا ہوتی تھی خدا کے لیے وہ کہیں گئے ہوئے ہوں اور اس وقت نماز میں نہ ہو، لیکن جو وہاں کا خادم تھا بہت خوبصورت قرات کرتا، تو میں نے ان سے کہا تھا تم نے کر لیا ہے BA آنرز ان فلسفی، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ قرآن پڑھنا بھی آ گیا ہے، اب اس کے سامنے زانو تلمس طے کرو، وہ جو ہے جو خادم ہے مسجد کا، مؤذن ہے، اس کے سامنے بیٹھو اور اس سے یسرنا القرآن یا جو ہے نورانی قاعدہ پڑھو۔